السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ترکی کے ڈرامے غازی ارطغرل کے بارے میں، جس نے امریکہ کی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ انڈسٹری کی 70 سالہ فلم انڈسٹری کو 2 سال میں ہی دفن کر دیا ہے۔ انڈیا جو کہ مصنوعی پھولوں پر جھوٹی فلمیں اور ڈرامے سجا کر پیش کرتا رہا ہے، اس ڈرامے غازی ارطغرل کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ انڈیا کی حکومت نے اپنے اداکاروں پر یہ پابندی لگائی کہ اس ٹرکش ڈرامے کی ڈبنگ نہیں کرنی، جبکہ پاکستانی اداکاروں نے غازی ارطغرل ڈرامے کے سیزن 1 کی ڈبنگ کی۔ انڈیا کے اس ڈرامے پر پابندی کی خاص وجہ یہ تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں مقبول ہوا اور بھارت کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ اس ڈرامے سے کشمیر میں آزادی کی تحریک طول پکڑے گی، چونکہ وادی کشمیر میں ترکی، ایران اور پاکستان سے مواد نشر کرنے کی تمام کیبل آپریٹرز کو ممانعت ہے۔ کشمیریوں نے یہ ڈرامہ ڈاؤن لوڈ کر کے USB اور فلیش ڈرائیوز کے ذریعے ایک دوسرے کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اب اس ڈرامے سے کشمیریوں کو یہ حوصلہ مل رہا تھا کہ 2000 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا قبیلہ ایمان کی طاقت سے پورے یورپ میں 600 سال حکومت کرتا رہا اور فتح رہا۔ یہ متاثر کن بات ہے۔ اس ڈرامے کا واضح پیغام ہے جو بھارت سے ہضم نہ ہوا کہ مسلمانوں نے وقت کے سپر پاورز کو شکست باز دی اور ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صدیوں مسلمانوں کی شان و شوکت کی عظیم مثال بنا رہا۔ کشمیری اس ڈرامے کو تفریح کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو اپنا اثر اور ایمان کی طاقت کا پیغام دیکھنے والوں پر ضرور چھوڑتا ہے۔ اس ڈرامے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حق اور انصاف کے مقصد سے لڑنے والے نتائج سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے اور حق کے راستے پر چلنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ارطغرل ایک چھوٹے قبیلے کی داخلی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف جدوجہد کی داستان ہے۔ اس ڈرامے نے کشمیریوں کو ایک نئے راستے سے روشناس کروایا۔ ترکی نے اس ڈرامے ارطغرل کو بنا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کر دیا۔ یہ ڈرامہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ ہے، جو کہ 150 سے زیادہ ممالک میں مختلف زبانوں اور ترجموں کے ساتھ نشر ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے نے نوجوانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام خلافت عثمانیہ حاصل کرنے کے لیے پرجوش کر دیا۔ امریکن اخبار نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اس ڈرامے کو ایک سائلنٹ ایٹم بم کہا ہے۔ ارطغرل عرب دنیا میں مقبول ہوا تو اس پر پابندی لگ گئی۔ سعودی عرب کے دبئی میں موجود مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر نے اس ڈرامے کو اپنے ٹی وی نیٹ ورکس پر ممنوع قرار دے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ارطغرل کی عرب دنیا میں مقبولیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ عربوں نے اس ڈرامے کو آن لائن دیکھنا شروع کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس ڈرامے کو دیکھنے والوں کی تعداد اب کروڑوں میں ہے۔ عرب امارات اور مصر میں اس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، لیکن کوشش بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ عرب میں ارطغرل کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا اور بات فتووں تک پہنچ گئی۔ مصر کے فتویٰ دینے کی سب سے بڑے ادارے دارالفتح نے ارطغرل کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ اس ڈرامے کو کسی صورت بھی نہ دیکھا جائے۔ قوم پرستی کی لڑائی ہے، لیکن مذہب کے فتوے کی مدد سے لڑی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال 2019 میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ PTV نے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر مسلمانوں کی فتوحات کے لیے شورائے آفاق اس ڈرامے کی اردو ڈبنگ کا آغاز کر دیا۔ رپورٹس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ارطغرل کو کب تک PTV پر نشر کیا جائے گا، تاہم یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ سال 2020 میں ڈرامہ نشر کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر خبر سامنے آئی کہ مبینہ طور پر PTV نے ٹرکش ڈرامے کی ڈبنگ کا کام روک دیا ہے۔ وجوہات کیا تھیں نہیں پتہ چل سکیں۔ اس ڈرامے کو 13ویں صدی میں اسلامی فتوحات کے حوالے سے انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ ارطغرل ڈرامے کی کہانی 13ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے قیام سے قبل کی کہانی ہے۔ اس کی مرکزی کہانی ارطغرل نامی بہادر سپہ سالار کے ارد گرد گھومتی ہے، جنہیں ارطغرل غازی بھی کہا جاتا ہے۔ ارطغرل کو ابتدائی طور پر 2014 میں ریلیز کیا گیا تھا اور ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کس طرح 13ویں صدی میں ترک سپہ سالار ارطغرل نے منگولوں اور ظالموں کا بہادری سے مقابلہ کیا
اور کس طرح اپنی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا۔ اس ڈرامے میں سلطنت عثمانیہ سے قبل ارطغرل کی حکمرانی، بہادری اور محبت کو دکھایا گیا ہے۔ اب ارطغرل نامی سپہ سالار کی وفات کے بعد ہی ان کے چھوٹے بیٹے عثمان نے 13ویں صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کا آغاز کیا اور مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت تقریباً 600 سال تک 1920 تک قائم رہی۔ اب سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کی سازش کے تحت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی سلطنت میں موجود کچھ علاقے آج دنیا کے نقشے پر آزاد ملک کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور یہ ڈرامہ پاکستان میں اردو زبان میں نشر کیے جانے سے قبل دنیا کے 60 ممالک میں مختلف زبانوں میں نشر کیا جا چکا ہے۔ یہ ڈرامہ 5 سیزنز اور سینکڑوں اقساط پر مبنی ہے، اور اس ڈرامے کو ابتدائی طور پر 2014 میں TRT پر نشر کیا گیا تھا، اور اب یہ نیٹ فلکس سمیت دیگر آن لائن اسٹریمنگ چینلز پر موجود ہے۔ اس ڈرامے کو سبھی دیوانہ وار دیکھ رہے ہیں، اور ہر کردار کے ساتھ لوگوں کا پسند اور ناپسند کا ایک ریلیشن بن رہا ہے۔ بچوں کو بھی خواہش ہے کہ ارطغرل کی طرح بہادر ہوں۔ سچ تو یہ ہے، ارطغرل سے بھی زیادہ سلیمان شاہ کا کردار ہٹ چل رہا ہے۔ ایک بوڑھا بیمار سردار اپنے قبیلے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اور سلیمان شاہ کی دلیری اور جرگے میں خطاب بے حد متاثر ہو رہے ہیں۔ جب وہ اپنے خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، وہاں موجود ہر شخص اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر خم کر دیتا ہے۔ صوفی شیخ ابن العربی کے اسکرین پہ آتے ہی لوگ محظوظ ہو جاتے ہیں، لیٹے ہوئے ہوں تو فوراً اٹھ جاتے ہیں، جیسے حقیقت میں استاد سامنے آ گئے ہوں۔ ارطغرل کی ڈبنگ کمال کی ہے، بہترین ترجمہ اور بے حد معیاری آواز۔ امت کا تصور ہم تب کے ارطغرل کو دیکھ کر اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دوست، اپنے قبیلے سے پہلے مسلمان امت کے مفاد کو سامنے رکھتا ہے۔ ارطغرل نے زندگی کے ایک نئے تجربے سے روشناس کروایا۔ وہ مسلمان ہیں، امت کے لیے مرنا اس کا نصب العین ہے، اور مسلمان اس سے دلی طور پر اس قدر جڑ گئے ہیں کہ اس کی کامیابی ان کی کامیابی، اور اس کی مشکل ان کی مشکل۔ یہی ایک امت ہے، ایک ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ یہ ڈرامہ آپ کو محسوس کروا دے گا۔ ہمارے میڈیا میں رائج فضول عشق و معشوقی اور بے معنی گھریلو تنازعات پر بنے ڈرامے ذہن میں خرافات ہی پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت مزید ارطغرل جیسی سیریز کی ہے، جہاں ہماری عوام آج کی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی غلاظت سے بھرپور فلموں اور پاکستان کے گھریلو جھگڑوں اور بے حیائی والے ڈراموں پر وقت ضائع کر رہی ہے۔ اسے چھوڑ کر ہمیں ایسی سیریز کو وقت دینا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کریں، کامنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کلک دا بیل آئیکن۔